محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جو یہ زبردست تقسیم کر دی گئی ہے کہ ایک طرف دینی تعلیم اور دوسری طرف دنیاوی تعلیم، یہ اسلام کا نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 ایسے بڑے اور چونکا دینے والے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جو آپ کو کوئی نہیں بتاتا۔ پہلا نکتہ، کیا واقعی اسلام میں دینی اور دنیاوی تعلیم جیسی کوئی تفریق موجود ہے یا یہ صرف ہمارا فرضی نظریہ؟ دوسرا نکتہ، وہ کون سا دور تھا جب دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان جیسے ابن سینا اور الخوارزمی بیک وقت بہت بڑے اسلامی عالم اور فقیہ بھی ہوا کرتے تھے؟ تیسرا اور سب سے اہم نکتہ، وہ کون سی طاقت تھی جس نے تعلیمی نظام کو بدل کر ہمیں صرف بابو اور کلرک بننے پر مجبور کر دیا، اور آج اس کا خامیازہ ہم کیوں بھگت رہے ہیں؟ اگر آپ اپنے بچوں کے مستقبل اور اس خطرناک فکری علمیے کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں تفصیلی گفتگو۔ تو آئیے سب سے پہلے اپنے پہلے نکتے کی طرف آتے اور سمجھتے ہیں کہ اسلام میں علم یعنی نالج کا تصور کیا ہے۔ جب غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری تو جبریل علیہ السلام نے جو پہلا پیغام رب کی بارگاہ سے پہنچایا وہ کیا تھا؟ وہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے حکم سے جس نے پیدا کیا۔ ذرا غور کیجیے، اس پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف نماز کا طریقہ پڑھو یا صرف قرآن کی آیتیں پڑھو۔ اللہ نے کل علم، ہر وہ علم جو انسانیت کو فائدہ پہنچائے، اس کے دروازے کھول دیے۔ اور اسلام میں علم کی ایسی تقسیم موجود ہی نہیں ہے جہاں ایک علم کو غیر ضروری یا صرف دنیا کا کہہ دیا جائے۔ ہر وہ علم جو انسان کو اس کے رب کی معرفت کرائے، کائنات کے نظام کو سمجھنے میں اس کا ساتھ دے اور انسانوں کی تکلیفوں کو دور کرے، وہ اسلام کے نزدیک ایک بہترین علم ہے۔ لیکن افسوس، ہم نے اپنی سہولت کے لیے یا پھر انگریزی حکومت کی سوچی سمجھی سازش کے تحت تعلیم کو 2 الگ بھاگوں میں بانٹ دیا۔ انگریزوں نے جب اپنا نظام تعلیم ہندوستان میں نافذ کیا تو انہوں نے اس طرح کا ڈھانچہ تیار کیا جس سے بابو اور کلرک پیدا ہو اور دینی تعلیم کو ایک کونے میں ڈھکیل دیا گیا۔ ہم نے انگریزوں کی اس چال کو سچ مان لیا اور آج بھگت رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے نکتے کی طرف، یعنی ہمارے سنہرے ماضی کی طرف۔ آئیے اس بات کی سچائی جاننے کے لیے ذرا تاریخ کے آئینے میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے سنہرے دور کے علماء اور سائنسدان کا علم کے ساتھ اصل رشتہ کیا تھا؟ یا اس دور میں کوئی دینی عالم صرف مسجد کے کونے میں بیٹھ کر وظیفے پڑھا کرتا تھا اور کوئی سائنسدان دین سے پوری طرح آزاد تھا؟ ہرگز نہیں۔ آئیے کچھ زندہ مثالیں دیکھتے ہیں۔ علامہ ابن سینا، جنہیں ایوی سینا انگلش میں کہا جاتا ہے، جنہیں دنیا میڈیکل سائنس اور فلسفی کا امام مانتی ہے، وہ صرف ڈاکٹر نہیں تھے، وہ کم عمر میں ہی قرآن کے حافظ تھے اور اسلامی فقہ کے بہت بڑے عالم تھے۔ الخوارزمی، جنہیں فادر آف الجبرا کہا جاتا ہے، انہوں نے ریاضی اور الگورتھم کے ساتھ ساتھ اسلامی وراثتی قانون یعنی فرائض پر بھی بہترین کتابیں لکھی۔ ابن الحسن، جنہوں نے آپٹکس روشنی کے علم اور کیمرے کی بنیاد رکھی، جو آج کے جدید دور میں سب سے زیادہ کرامت ثابت ہو رہا۔ وہ دن بھر سائنس کے تجربے کرتے تھے اور اپنی راتوں کو اللہ کی عبادت اور قرآن کی تلاوت میں گزارتے تھے۔
اس دور میں کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا کہ تم دینی پڑھائی کر رہے ہو یا دنیاوی. ان کے نزدیک کائنات کی ہر شے کو کھنگالنا، ریسرچ کرنا اور فزکس کیمسٹری پڑھنا بھی اللہ کی قدرت کو تلاش کرنے کا ایک ذریعہ تھا. اب بات کرتے ہیں اپنے تیسرے اور سب سے اہم نقطے پر. آج کا عالمیہ، آج ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے؟ ہم نے اپنی نئی نسل کو دو حصوں میں بانٹ دیا. ایک طبقہ وہ ہے جو ماڈرن اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ کر اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ انہیں اپنے دین کی بنیادی باتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال و حرام اور اپنے اخلاق کی کوئی فکر نہیں رہتی. وہ دنیا تو پا لیتے ہیں لیکن اپنی آخرت کو داؤں پر لگا دیتے ہیں. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جسے مدرسوں اور دینی اداروں میں یہ کہہ کر محدود کر دیا گیا ہے کہ بیٹا تمہیں صرف دین پڑھنا ہے، دنیا کی سائنس یا ٹیکنالوجی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. نتیجہ کیا نکلتا؟ آج پوری دنیا کی اکنامی، میڈیا، ڈیفنس، ٹیکنالوجی اور سائنس کی کمان غیروں کے ہاتھ میں، اور ہم صرف تماشائی بن کر کھڑے. کیا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم دنیا میں لاچار اور محتاج بن کر رہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اسلام نے تو ہمیں اللہ کی قدرت میں جو رب تبارک و تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں ان میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا. میرے عزیز دوستو، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس فرضی اور نقصان دہ تقسیم کی دیوار کو گرا دیں. ہمیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنانا ہے، انجینئر بھی بنانا ہے، سائنسدان اور اسپیس ریسرچر بھی بنانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں بہترین مسلمان، قرآن کا حافظ، دین کا عالم اور اعلیٰ اخلاق کا مالک بھی بنانا. دین اور دنیا کوئی دو الگ الگ پٹریاں نہیں ہیں. دین تو وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنی زندگی اور اپنی دنیا کو بہترین اصولوں کے ساتھ کیسے چلانا. آئیے آج سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنی اولاد کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیموں سے آراستہ کریں گے تاکہ وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں. اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے اور ضروری موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.